بلا کسی تمہید کے اور بلا کسی مقدمے کے انشاءاللہ آج ماتمداری کا بھی انشاءاللہ انتظام ہے۔ ہم نبی خدا کی ذات سے جو رابطہ رکھتے ہیں، اس رابطے کو ہماری ذات میں کیسے ظاہر ہونا چاہیے؟ کیا چیز ہو جو ہمارے اندر ظاہر ہو؟ آپ اور میں دنیا کے اندر ایک دستور رکھتے ہیں، ایک طریقہ کار ہے۔ آپ کے اپنے محلے کے اندر، آپ کی قوم قبیلے کے اندر اگر کوئی شخص ہو کہ جو جانا پہچانا ہو، معاشرہ اسے پہچانتا ہو، اور مثال کے طور پر کوئی شخص یہ کہے کہ میں ان کے ساتھ برسوں ساتھ رہا ہوں، تو وہ شخص جو ان کو دیکھے کہے کہ بھئی وہ کہہ رہا ہے میں برسوں ان کے ساتھ رہا ہوں، کیا توقع کرے گا؟ آپ کے اور ہمارے پاس جو عظیم الشان شخصیتیں گزری ہیں پاکستان میں، ان میں سے ایک بڑی عظیم شخصیت علامہ شہید عارف حسین حسینی کی تھی۔ تمام شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے اہل بیت اطہار کی شفاعت انہیں اور ہمارے تمام مرحومین کو نصیب ہو۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ اگر کوئی شخص آپ سے یہ کہے کہ بھئی میں اتنے سال علامہ عارف حسین حسینی کے ساتھ رہا ہوں، ظاہر ہے کہ معمولاً ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بہت بڑی شخصیت کا کسی نے مجھ سے کہا کہ میں نے شہید ڈاکٹر نقوی کے ساتھ بہت وقت گزارا ہے، تو میں نے اس کی عمر کا حساب لگایا، تو میں نے کہا کہ جب شہید کی شہادت ہوئی تو تمہاری عمر 8 سال تھی، تو تم نے کیا وقت گزارا ہوگا؟ بلا وجہ کی ایک بات ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ بھئی اگر کوئی یہ کہے کہ مثلا میں علامہ عارف حسین حسینی کو پہچانا مجھے چاہیں گے، ہم اور آپ کو دنیا میں ایک فخر ملا ہوا ہے، ایک نسبت ملی ہوئی ہے۔ دنیا ہمیں امت محمدی کے نام سے پہچانتی ہے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد۔ بار بار رسول، یہ جو شبیہ منبر رسول ہے، اس میں سبسٹنس کے اعتبار سے، میٹیریل کے اعتبار سے یہ سادہ لکڑی ہے۔ یہ ایسے ہی کوئی درخت تھا جو کٹا ہوگا، اس کی لکڑی میلی ہوگی، اس لکڑی سے یہ منبر بنا ہوگا، تو ہم نے اس کو شبیہ منبر رسول کیوں کہا؟ کیونکہ اس میں اللہ کی اس نسبت نے اس کا مقام تبدیل کر دیا۔ نسبت ہے سر، بھئی یہ جو جگہ بستان زہرا ہے، یہ جب بستان زہرا نہیں تھا، کوئی ایسی کوئی جگہ ہوگی، پھر یہاں پہ یہ جگہ معین کر دی گئی، پھر جناب علی ایک عمارت تعمیر کر دی گئی۔ اس عمارت میں کیا میٹیریل ہے؟ اس عمارت میں وہی مثلا اینٹ، بجری، لوہا، سریا، وہی کچھ ہے جو باہر ہوتا ہے۔ تو اس میں اور باہر میں فرق کیا ہے؟ اس کی ایک نسبت ہے، نسبت کا فرق۔ اچھا آپ کے نسبت کا فرق کتنا ہے؟ اتنا عظیم فرق ہے کہ اب اگر یہاں پہ خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی کوئی نجاست پڑ جائے تو ہمیں ہر چیز روک کر پہلے اس کا بندوبست کرنا ہوگا۔ کہ خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی اگر ایسا ہو جائے تو پہلے اس کا بندوبست کرنا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ نسبت نے اس کو ایک پاکیزگی دے دی، حکم دے دیا اس کو۔ 7 ارب انسانوں میں سے آپ کو اور ہمیں ایک نسبت ملی ہے، قیمتی نسبت ہے، اتنی قیمتی نسبت کہ ہم میں سے اگر کوئی ہم سے یہ کہے کہ بھئی نعوذ باللہ تعالی، صد نعوذ باللہ تعالی، تم مرتے وقت کیا یہ چاہو گے کہ یہ نسبت نہ ہو؟ نعوذ باللہ تعالی، کون بدبخت چاہے گا؟ سب کی خواہش ہوگی کہ بھئی یہ جو نسبت ہمیں مل گئی ہے، چاہے اجداد کے تعلق سے ہی ملی، ماں باپ کے تعلق
سے ہی ملی، میں نے تو کوئی اس کے اندر مشکل نہیں اٹھائی، مشقت نہیں اٹھائی، لیکن چاہے وہیں سے ملی ہو، لیکن میری خواہش کیا ہے تھی دنیا سے جانا بھی ہے۔ اچھا دنیا بھی ہمیں دیکھ رہی ہے کہ بھئی یہ امت محمدی ہے، تو امت محمدی ہونے کے ناطے اس نسبت کا حق کیسے ادا ہوگا، اس کا حق کیسے ادا ہوگا۔ اچھا اب معمولاً ہم لوگوں کے ذہن میں یہ ہو گیا، ہم نے یوں سوچ لیا کہ بھئی جب میلاد کی تاریخ آئے گی تو ہم خوشی منائیں گے، جب وفات کی تاریخ آئے گی، شہادت کی تاریخ آئے گی تو ہم غم منائیں گے۔ یہ ہماری نسبت ہو گئی۔ ہم جو نام رکھیں گے ان ناموں میں نبی کا نام اپنی اولاد کے ناموں میں شامل کریں گے، صحیح ہے، یہ نسبت ہو گئی۔ نبی کی نشانیوں کا احترام کریں گے، یہ نسبت ہو گئی۔ یہ سب نسبت کے حق ادا ہوئے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، اتنا کافی ہے امت محمدی میں آنے کے لیے، یا آپ کچھ اور دیکھنا چاہیں گے؟ چلیے آپ کو میں چھوڑ دیتا ہوں، اپنے آپ پر آ جاتا ہوں۔ جتنی آپ کی نسبت ہے امت محمدی سے، اتنی ہماری بھی نسبت ہے، صحیح ہے۔ ہم نے نسبت کو بڑھانے کے لیے جو واحد کام کیا، مثال کے طور پر وہ یہ کہ ہم اس کام کو اپنی ذمہ داری میں لے بیٹھے۔ کیا کام؟ دین بتانے کا کام۔ بھئی آپ بھی نسبت میں امت، آپ نے کہا نہیں آپ کی نسبت تھوڑی زیادہ ہے، چونکہ آپ کی نسبت تھوڑی زیادہ ہے تو آپ کی ذمہ داری بھی تھوڑی زیادہ ہے۔ یہ بات اپنے لیے کیوں نہیں سوچتے؟ امت محمدی تو 1.25 ارب ہیں، آپ ان کی صدی کے بھی ماننے والے ہیں، آپ کی نسبت تھوڑی زیادہ ہے۔ باقیوں کی بھی نسبت ہے، وہ بھی امت محمدی میں ہیں، لیکن آپ کی نسبت زیادہ ہے۔ اور جو سادات ہیں ان کی نسبت تو کافی زیادہ ہے۔ تو سب کی ذمہ داریاں ایک جیسی ہیں۔ ہاں تو اب یہاں پہ سوال آتا ہے، آپ کیا کریں کہ اس نسبت کا حق ادا کریں؟ اچھا خاص کر یہ سوال کیوں اٹھا رہا ہوں میں آپ کی خدمت میں؟ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے جیسے یہ دنیا ختم ہوتی ہے، ظاہری تعلقات کی دنیا ختم ہو جاتی ہے، پھر ظاہری تعلقات کی دنیا باقی نہیں رہتی۔ بہت ساری ظاہری نشانیاں جو اس دنیا میں ہمارے لیے اتنی اہم ہوتی ہیں جس کے اوپر ہم شاید کبھی بے وقوفی میں جان بھی دے ڈالیں اس کی خاطر، ان کا مرتے ہی ہم سے کوئی تعلق باقی نہیں رہتا۔ بھائی میرے پاس مثال کے طور پر ایک زمین کا ٹکڑا ہو، کسی نے اس زمین کے ٹکڑے کو قبضہ کرنے کی کوشش کی ہو تو جھگڑا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا۔ اس میں لوگ مرتے ہیں یا نہیں مرتے؟ مرتے ہیں۔ اچھا یہ پارٹی تھی، دونوں کا زمین کے اوپر جھگڑا ہوا، 2 بندے ان کے مر گئے نعوذ باللہ، 2 بندے ان کے مر گئے نعوذ باللہ تعالی، ان دونوں کے بندے قبر میں گئے، اب اس زمین سے کسی کا بھی کوئی تعلق ہے؟ تو یہ کیسی چیز تھی جس کی خاطر یہ جان دے بیٹھے جبکہ اس تعلق میں رہنا ہی نہیں ہے؟ یہ کیا حماقت ہو گئی؟ آج اس وقت دنیا کے اندر جن تعلقات کے اوپر ہم ایک دوسرے کے ساتھ مدبھیڑ کرنے کو تیار ہیں، لڑ بھڑنے کو تیار ہیں، سب سے پہلے اپنے آپ سے یہ پوچھ لینا یہ نیچے جاتے تعلق رہے گا بھی یا نہیں رہے گا؟ نہ پیسے کا تعلق رہے گا، نہ پوسٹ کا تعلق رہے گا، نہ زمین کا تعلق رہے گا، ان میں سے تو کسی بھی چیز کا کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ اچھا جناب میں یہاں پر آیا، آپ نے جناب وہ ہمارے نام کی ایک یہاں پہ لکھ دیا فنا یہاں پہ پڑھ رہا ہے، اور جناب یہاں پہ چند جگہوں کے اوپر نام لکھ دیا گیا۔ جیسے ہی میں زمین میں گیا، اب ان میں سے کوئی پوسٹر ہے میرے ساتھ؟ ایک نہیں، پوری دنیا میں لگا دو، کچھ بھی نہیں ہے۔ کچھ تعلقات ہیں جو ہوتے ہیں، کچھ تعلقات ہیں، بہت سارے تعلقات جو ہم نے اپنے دماغ میں بنائے ہوئے انہوں نے نیچے جانا ہی نہیں ہے، بلا وجہ میں اپنی زندگی ان کے اوپر گزار دیتے ہیں، پتہ نہیں کوئی نام لینے کے لیے، کوئی شہرت اس کی۔ اب آپ کے پاس ایک تعلق ہے الحمدللہ رب العالمین، اس تعلق میں نیچے بھی جانا، اس میں نیچے بھی جانا۔ اللہ اکبر، لا
ہاں یہ تعلق رہے، یہ تعلق ختم نہیں ہوگا. اچھا اس کا اثر بھی بہت ہوگا، اس کا اثر بھی بہت ہوگا. ہمارے پاس روایت موجود ہے، بڑی عجیب روایت، آپ نے بچپن سے سنی ہے. یہ مثلا روایت نے کہا کہ جب محشر ہوگا خلائق میں کوئی ایسا نہیں ہوگا، کوئی ایسا نہیں ہوگا جو یہ آرزو کرے آرزو نہ کرے. سارے خلائق یہ آرزو کریں گے. کون کون؟ خلائق کا مطلب کیا ہے؟ میرے جیسے عام آدمی بھی، انبیاء، اولیاء، اوصیاء، عرفاء، فقہاء، شہداء، سب ایک آرزو کریں گے. کیا آرزو کریں گے؟ کاش سیدہ سے کوئی تعلق ہو. اللہ اکبر، کاش کوئی تعلق بنے. اللہ اکبر، کیا ہونے والا ہے. سب یہ آرزو کریں گے. یا لیتنی اتخذت مع الرسول، اے کاش میں نے نبی سے کوئی تعلق جوڑ لیا ہوتا. یہ سب آرزو کریں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو نسبت آپ کو ملی بھی ہے، یہ آپ دوسری نسبتوں کے لیے جان دیں نہیں دیں، اس کے لیے دے دیں، اس کے لیے آپ جان دے دیں، کوئی مسئلہ نہیں. اس کے اوپر آپ بہت محنت کریں کہ بھئی میں نے یہ نسبت بچا کے کیسے رکھنی. اچھا میں ایک جملہ عرض کرتا چلوں تیزی سے، اور وہ یہ کہ بھائی صاف بات یہ ہے، میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے ایسے لوگ، ان کی اولادوں کو اس نسبت سے محروم ہوتے دیکھا ہے جن کے والدین سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ میں نے دیکھا ہے. کہاں دیکھا؟ زیادہ تر دیکھا ان لوگوں میں جو کینیڈا، امریکہ، یورپ، آسٹریلیا ادھر گئے. یہ جو ہمارے یہاں ایک پوری نسل اس آرزو میں آیا تھا. لعن کرتے دیکھا ہے، اور خدا لعنت کرے اس وقت کو جب میرے دماغ میں یہ آیا تھا کہ میں یہاں. کیوں؟ ان کو پتا ہے ہمارے بچے ہمارے ساتھ تو چھوڑو دین کے ساتھ نہیں ہیں، اسلامی نام تبدیل کر لیے. ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے، اس قیمت سے زیادہ اگر آپ ادا کر دیں تو پھر وہ دھوکہ ہوتا ہے. دھوکہ ہوتا ہے. آپ ویسٹ میں جانے سے پہلے اس کی قیمت سوچ لیجیے گا، یہ اچھی طرح سوچ لیجیے گا. اور یہ قیمت ہے جو ہم نے آنکھوں سے ادا ہوتی دیکھی ہے. ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں دیں. تو آپ کے پاس ایک تعلق ہے نبی کی ذات سے، ان کے خاندان سے، الحمدللہ رب العالمین. اس کی آپ نے حفاظت کرنی ہے. اچھا یہ حفاظت کیسے ہوگی؟ یہ حفاظت کیسے ہوگی؟ اور حفاظت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اور فریضہ ہمارے پاس بھی ہے. دنیا بھی ہمیں اس عنوان سے دیکھ رہی ہے، دنیا بھی ہمیں اس عنوان سے دیکھ رہی ہے. تو ہم کیا ہوں؟ اب ہمارے پاس مولا کا ایک فرمان ہے، بہت قیمتی فرمان. ہر فرمان قیمتی ہے لیکن یہ فرمان بہت قیمتی. فرمایا کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شینا. تم ہمارے لیے عزت کا سبب بنو، ہمارے لیے بدنامی کا سبب نہ بنو. لوگ تمہیں دیکھ رہے ہیں، تم ہمارے لیے عزت کا سبب بنو. اچھا اب آپ کو کیا کرنا ہے بلا کسی اور تمہید کے؟ آپ کو کیا کرنا؟ میں ایک جملے میں، ایک واقعے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بہت سارے تاریخی حقائق ہیں جو انسان کسی احتیاط کی وجہ سے تھوڑے سے ادھورے بولتا ہے اور باقی چھوڑ دیتا ہے لوگوں پر کہ بھئی لوگ خود ہی جائیں تھوڑا سا ڈھونڈ لیں. تو میں جس شخصیت کا یہ واقعہ ہے وہ نہیں نام لے رہا، میں واقعہ سنا دیتا ہوں، باقی آپ کو کبھی موقع ملا تو آپ جا کے ڈھونڈ لیجئے گا. بہرحال بہت نامی گرامی نام ہے، بہت نامی گرامی نام ہے تاریخ کے اندر. اور ان کا زمانہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. مولا کے زمانے کے ساتھ ہے. اچھا یہ بہت نامی گرامی شخص، اس کے بڑے فالوورز آج تک. تو وہ ایک دفعہ دیکھتا ہے کہ مولا تشریف لا رہے ہیں اور مولا کے ہاتھ میں ایک عصا ہے، مولا کے ہاتھ میں عصا ہے. تو وہ دیکھتا ہے کہ مولا کے ہاتھ میں عصا ہے. اچھا یہ کافی عرصے شاگرد رہ چکا ہے مولا کا، تو جانتا ہے کہ مولا کی عمر کتنی ہے. تو اس نے دیکھا اور امام سے کہا کہ مولا آپ کی عمر اتنی نہیں ہے کہ آپ کو عصا تھامنی پڑے.
تو آپ نے عصا کیوں تھاما؟ تو امام نے فرمایا کہ یہ عصا میں نے تبرکن لی ہے. فرمایا یہ عصا میں نے تبرکن لی ہے، عصا نبی کی عصا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عصا نبی کی عصا ہے، یہ سادہ لاٹھی نہیں ہے. اچھا ابھی انہوں نے جیسے ہی سنا، معاملات تو خراب تھے خاندان کے ساتھ، تو اب ان کو کچھ کرنا تھا کہ بھئی دکھائیں کہ ہم بھی اسی خاندان سے وابستہ ہیں. تو اس نے کہا کہ کیا آپ اجازت دیں گے کہ میں اس عصا کا بوسہ لوں؟ کہا کہ کیا آپ اجازت دیں گے کہ میں اس عصا کا بوسہ لوں؟ امام نے کہا تبرکن، تم بوسہ لے لو. جب اس نے بوسہ لے لیا تو امام نے اپنا ہاتھ کی طرف اشارہ کہا اور کہا یہ ہاتھ بھی نبی کا ہاتھ ہے. کہا یہ ہاتھ بھی نبی کا ہاتھ ہے اور یہ آواز بھی نبی کی آواز ہے، سبحان اللہ سبحان یہ علم بھی نبی کا علم ہے. عصا کو چومتے ہو اور حکم کا انکار کرتے ہو. عصا کو چومتے ہو اور ہمارے فتوے کے سامنے دوسرے فتوے دیتے ہو. ہیں؟ معذرت چاہتا ہوں، اللہ کے نبی کو ہم سے یہ نہ کہنا پڑ جائے. نام میرا لیتے ہو، درود میرے نام پہ بھیجتے ہو، زندگی میرے دشمنوں کی کہے پہ گزارتے ہو. میں بہت معذرت چاہتا ہوں، تھوڑی سخت بات کہہ گیا ہوں، لیکن میں آپ سے خود پوچھتا ہوں. دیکھیے اللہ کے نبی سے جو ہماری نسبت ہے، ہمیں اس پہ فخر الحمدللہ. اس پہ ہم چاہتے ہیں زندگی گزرے، اس پہ ہم چاہتے ہیں ہماری موت آئے. اب میں نے عرض کیا اس کا اثر نہیں، لفظ میں نہیں رہنا ہے، اس کو ہمارے ظاہر ہونا ہے. اب ہم نام تو نبی کا لیں، بچوں کے نام نبی کے نام پہ رکھیں، خاندان عصمت و طہارت کے نام پہ رکھیں، اور زندگی گزارنے کا جو رویہ ہو وہ کسی اور کا ہو. تو یہ تو وہی بات ہو گئی کہ تو عصا تو تم چومتے ہو اور ہاتھ کی نہیں مانتے. یہ تو ابھی ہم نے دشمنوں کے لیے کہا تھا، مخالفین کے لیے کہا. تو عزیزان محترم، آپ کو ہمیں بہت ہوشیار ہونا ہوگا کہ ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم کچھ بھی کریں زندگی کے اندر یہ نسبت باقی رہے گی. نہیں، نسبت کے لیے محنت کرنی ہوگی. ابھی کل پرسوں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حتیٰ حضرت نوح علیہ السلام اللہ سے پکار اٹھے کہ اے خدایا یہ تو میرا بیٹا تھا. خدا نے کیا کہا؟ انہ عمل غیر صالح، یہ صالح عمل نہیں تھا. لیس من اہلک، پھر یہ تمہارا اہل نہیں تھا. آپ اور میں امت محمدی میں جانا چاہتے ہیں، کچھ محنت بھی تو کرنی پڑے گی اس کے لیے. یا یہ کہ مثلا میں چونکہ والد مسلمان تھے، نبی کے ماننے والے تھے، میں ان کا ماننے والا تھا، میں درود پڑھتا تھا، میں غم میں غمگین، خوشی میں خوش، ختم معاملہ. تو میں کہہ رہا ہوں نہیں، یہ ختم نہیں ہوا، یہاں سے شروع ہوا. آپ جو یہاں پہ تشریف لائے نا آج کی شب، اب مثال کے طور پر کوئی ہم سے کہ مولانا ہم نے 28 سفر کا احترام کر لیا، ہم ایک مجلس میں گئے، ہم جلوس میں گئے، ہم نے تابوت کو زیارت کی اور ہم نے ماتمداری کی، یہ ہمارا 28 سفر کا معاملہ ہو گیا. نہیں، میں کہوں گا یہاں سے شروع ہوا تھا، یہاں سے تو شروع ہونا چاہیے. تو میں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے تھا کہ میرا جو اللہ نے مجھے یہ سعادت نصیب کر دی کہ میں امت محمدی میں ہوں، ان سے میرا رابطہ ہے، ان کے فرزند اور ان کے خاندان کا میں چاہنے والا ہوں، اب میری ذمہ داری کیا بنتی ہے، مجھے کیا ہونا چاہیے. تو مجھے یہ بات عرض کرنی ہوگی آپ کی خدمت میں کہ دیکھیے ان کا جو کردار کا معیار ہے وہ تو بہت بلند ہے، بہت بلند ہے. میں نے آپ کو ایک واقعہ مولانا کا سنایا تھا، ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں اور عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد وآل محمد پر، صلی علی محمد. ایک اور بہت بڑا نام ہے، عرفاء میں شمار ہوتا ہے، عرفاء میں شمار ہوتا ہے. تو وہ کہیں آیا مولا کے پاس، اس نے آ کر کوئی ایسی بات کی جو شایان شان نہیں تھی، اسے نہیں کہنی چاہیے تھی. ہم لوگ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر اپنی فضیلتیں گنوائیں
یہ بھی غلط ہے، ریاکاری ہے. اور کہیں کوئی جا کر اس مقام اور اس مجلس سے بیٹھ کر اپنی کوئی فضیلت گنائے تو یہ تو حماقت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. تو بہرحال اس نے کوئی جملہ کہا اور امام نے چاہا کہ اب اس کو تھوڑا سا سمجھانا ہوگا. تو امام نے اس سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے نزدیک انسان کی فضیلت کیا ہے؟ بھائی آپ خود بتائیے گا، آپ یہاں تشریف فرمائیں الحمدللہ. سارے انسان ایک جیسے ہیں کیا؟ نہیں. کہ کوئی کردار میں اچھا ہے، کوئی کردار میں برا ہے، کوئی کردار میں کم ہے، کوئی کردار میں زیادہ ہے، کسی میں سچائی زیادہ ہے، کسی میں اخلاص زیادہ ہے، کسی میں سخاوت زیادہ ہے، کسی میں جرأت زیادہ ہے. انسان مختلف ہے. صحیح ہے. تو مثلا امام نے کہا کہ یہ بتاؤ تمہارے نزدیک انسان میں جو فضیلت ہے وہ کیا ہے؟ تو اس نے تھوڑا سوچا اور اس نے سوچ کر ایک جملہ کہا. جملہ برا نہیں ہے، جملہ اچھا ہے، ہم لوگوں کے حساب میں برا نہیں ہے. اس نے ٹھیک ہی کیا اپنی دانش میں بیچارے نے. تو اس نے کہا کہ میرے نزدیک فضیلت یہ ہے کہ جب انسان کو خدا دے تو وہ شکر کرے، جب نہ دے تو صبر کرے. بری بات ہے کوئی؟ اچھی بات ہے. جب خدا دے تو شکر کرے، جب نہ دے صبر کرے. یہ بات ہو گئی. ٹھیک ہے. ایک عام اچھا اس سے برا کیا ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ تعالی. اس سے برا یہ ہوگا کہ خدا دے تو شکر نہ کرے، پھر قارون کی طرح کہنے لگے کہ یہ تو میرا علم تھا، قارون کی طرح. یا مثلا جب خدا نہ دے تو صبر نہ کرے بلکہ کیا کرے؟ شکوہ کرے، بے صبری دکھائے، شکایت کرے. نعوذ باللہ تعالی. یہ بھی صحیح نہیں ہے. تو اس نے اپنی دانش میں صحیح بات کہی ہے. اپنی دانش میں اس نے کہا کہ جب خدا دے تو شکر کرے، نہ دے تو صبر کرے. امام نے یہ سنا، پھر دوبارہ امام نے فرمایا کہ فلانی مدینے کے کتے بھی ایسے ہی ہیں. مدینے کے کتے بھی ایسے ہی ہیں. کیوں؟ بھائی آپ اگر اس جانور کو دیکھیں تو یہ مثال کے طور پر باغ کی نگہبانی کے لیے پالا جا سکتا ہے. اسلام کی اجازت ہے. شکاری اگر شکار کے لیے پالے تو وہ کر سکتے ہیں. تو مثال کے طور پر وہ اس نے باغ کی نگہبانی کے لیے پالا ہوا ہے کتا. اگر اس کتے کو وہ کھانا دیتا ہے تو کتا کیا کرتا ہے؟ اپنے مالک کے قدموں میں لوٹنا شروع کر دیتا ہے. مثلا وہ دکھاتا ہے کہ میں نے سمجھ لیا کہ تو میرا مالک ہے اور تو نے میرے ساتھ اچھا کیا ہے. تو وہ یہی کرتا ہے کتا. پھر وہ مثال کے طور پر دم ملائے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا. وہ یہ دکھاتا ہے کہ میں نے ریئلائز کر لیا ہے کہ تو نے میرے ساتھ اچھائی کی ہے. اچھا جس دن مالک کتے کو نہیں دیتا، آپ خود بتائیے کیا کتا مالک کا پاؤں کاٹ لیتا ہے؟ نہیں کاٹتا. تو یہ کیا کر رہا ہے پھر؟ صبر کر لیا اس نے. تو امام نے کہا کہ بھائی تم نے کہا تھا کہ انسان کا کمال یہ ہوتا ہے کہ خدا دے تو شکر کرے اور نہ دے تو صبر کرے. یہ تو مدینے کا کتا بھی ایسے ہی ہے. اب اس کو احساس ہوا کہ مجھے یہاں منہ نہیں کھولنا چاہیے تھا. بلا وجہ میں بھائی جب تم کسی جگہ پہ بیٹھے ہو عقل مند تو تمہیں اگر انہوں نے یہ کہا تھا کہ تم بتاؤ انسان کی فضیلت کیا ہے تو اس کو فوراً کیا کہنا چاہیے تھا؟ کہنا چاہیے تھا یا ابن رسول آپ فرمائیں. سبحان اللہ. تمہیں کس نے کہا کہ تم اپنا منہ کھولو؟ بلا وجہ میں. تو اس نے کھولا تو پھر اس کو سننا پڑ گیا. پھر اب اس نے شرمندہ ہوا، کہنے لگا یا ابن رسول معذرت میں نے غلطی کی، آپ فرمائیں فضیلت کیا ہے؟ امام نے فرمایا ہم اہل بیت ایسے ہیں. اب یہ جو بات کہی نا، اب ظاہر ہے جب امام نے کہا نا ہم اہل بیت ایسے ہیں، پھر اس کا مطلب ہے ہم لوگوں سے بہت اوپر کی بات ہو گئی. یہ اب ہماری باتوں میں نہیں آئی بات، یہ بہت اوپر کی بات ہے. لیکن کیا ہے؟ تھوڑا سا سیکھنے کی بات ہے. ہم وہ نہیں بن سکیں گے لیکن کچھ نہ کچھ ایک جھلک ہلکی سی تھوڑی بہت آئی جانی چاہیے. تو امام نے فرمایا کہ ہم اہل بیت ایسے ہیں اگر خدا ہمیں نہیں دیتا تو ہم شکر کرتے. اللہ جب خدا نہیں دیتا تب بھی شکر کرتے ہیں. یہ نہیں کہ خدا دے گا تو شکر کریں گے، نہیں دے گا تو شکر غائب. نہیں نہیں،
جب خدا نہیں دیتا تو ہم شکر کرتے ہیں، اور جب خدا ہمیں دیتا ہے تو ہم بندوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ تو بھائی یہ تو ان کا کردار تو بہت بلند ہے، تم نے یار بہت اونچا کر دیا۔ انہوں نے کہا جب خدا ہمیں نہیں دیتا ہم شکر کرتے ہیں، ہم شکر مسلسل ہیں، ہمارے شکر میں توقف ہے ہی نہیں۔ یہ تم انسانوں کی عادت ہے، عام انسانوں کی، دیتا ہے خدا تو شکر کرتے ہیں، نہیں دیتا تو شکر روک لیتے ہیں۔ نہیں، ہم ایسے نہیں کرتے، دے نہ دے شکر کریں گے، دے دیا تو بندوں میں تقسیم کر دیں، بندوں میں تقسیم کر دیں۔ اچھا اب مجھے اور آپ نے کیا سیکھنا ہے؟ اچھا اگر میں کہوں آپ سے، قرآن کریم کہہ چکا ہے، میں بھی کہوں کہ بھائی دے دو، ایک تو ہے کہ میں آپ سے کیوں کہوں گا جب میں اب خود ہی عمل نہیں کر پاؤں گا۔ بھائی کوئی مجھ سے کہے کہ مولانا آپ نے اپنی زندگی میں سب کچھ دے دیا، تو میں کہوں گا نہیں، میں نے کچھ بچا کے رکھا ہے، تو مجھے کہاں سے حق آیا کہ میں آپ سے کہوں کہ بھائی دے دو؟ لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کیوں ایسی بات کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ اور اللہ کے نزدیک تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ تم اگر ایسی باتیں کہو جو خود نہیں کرتے۔ تو میں آپ سے نہیں کہوں گا کہ بھئی خدا نے قرآن کریم میں فرمایا اگر ہم تم سے کہتے نا کہ جو ہے وہ دے دو تو تم لوگ بخل کرتے ہیں۔ یہ خدا نے قرآن کریم میں کہا ہوا ہے کہ اگر ہم یہ کہتے نا کہ جو تمہارے پاس ہے دے دو تو تم لوگ بخل کرتے، لیکن خدا نے یہ نہیں کہا کہ جو تمہارے پاس ہے وہ دے دو۔ خدا نے ایک اور بات کہی، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اے اللہ کے نبی یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا انفاق کریں اللہ کی راہ میں۔ قُلِ الْعَفْوَ، آیت کریمہ سنیے نا، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ۔ بھائی عفو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم لوگ جو عفو کا مطلب جانتے ہیں وہ بخشش ہے، معافی ہے۔ اب یہ خدا نے کیا جواب دیا کہ جب وہ پوچھتے ہیں تم سے کہ انفاق کرو تو انہیں کہو کہ العفو۔ العفو کا مطلب ہوتا ہے جو ضرورت سے زیادہ ہے، جو ضرورت سے زیادہ ہے۔ اچھا یہ نظام کیا نظام ہے؟ یہ ہمارے نظام سے بالکل مختلف ہے، یہ ہمارے نظام سے بالکل مختلف ہے۔ ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں دوبارہ 10 بستہ کہ ہماری بنائی ہوئی ہیں، نبی کی دی ہوئی نہیں ہیں، ہماری بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ کیا مثلا چیزیں؟ ہر آدمی نے یہ سوچا ہے جتنا پیسہ میرے پاس جمع ہو یہ میرا ہے۔ یہ نبی نے نہیں دیا تھا، یہ ہمارا بنایا ہوا۔ انہوں نے کیا دیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا جو تمہاری ضرورت سے زیادہ تمہارے پاس آیا وہ کسی اور کی امانت ہے، کسی اور کی امانت ہے۔ یہ ہم نے اس کو بلا دیا، ہم نے اس کو بلا دیا۔ کیوں بلا دیا؟ ہم لوگ کمیونزم کے دور میں نکلے ہوئے تھے، 70s میں آئے تھے کیپٹلزم کے اندر۔ کیپٹلزم کے اندر جب ہم آئے تو وہاں پہ تو ساری بات ہی یہ تھی کہ جس کے پاس زیادہ دولت ہے اس کو زیادہ عزت ملے گی۔ ہم تھے امت محمدی میں، لیکن سیرہ اور روش کے اندر ہم آ گئے کس کے اوپر؟ کیپٹلزم کے اوپر۔ کیپٹلزم میں کیا تھا؟ کیپٹلزم میں یہ تھا کہ بھئی جس کے پاس جتنی دولت ہے اس کو اتنی عزت ملے گی۔ ہمارے معاشروں میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ سیرت محمدی ہے، یہ امت محمدی ہے۔ یہ مشکل ہے ہماری۔ بہت ساری چیزیں ہماری ثقافت میں، ہمارے بود باش میں، اٹھنے بیٹھنے میں وہ آ گئی ہیں جن کا امت محمدی سے تعلق نہیں ہے۔ ان کا تعلق امریکہ اور یورپ سے ہے، لیکن ہمارے یہاں گھس آئی ہیں، یہ آ گئی ہیں۔ اچھا اب مشکل یہاں پر آ گئی ہے کہ اگر ہمارا جیسا آدمی ایسی 4-5 چیزیں لا کے یہاں پہ رکھے، لوگ ماننے کو تیار ہونے ہی نہیں ہیں، مانیں گے نہیں۔ ابھی مثلا میں آپ کے سامنے ایک جملہ کہہ چکا، اب کس نے ماننا ہے اس کو؟ کون مانے گا؟ کوئی نہیں مانے گا۔ بھائی میں نے کمایا ہے، یہ کوئی جملہ ہی خطرناک ہے، میں نے کمایا ہے۔ کیوں؟ یہ خدا نے قارون سے نقل کیا ہے، یہ تو قارون سے نقل ہوا ہے۔ یہ ہمارے مسائل عجیب ہیں، ہمارے مسائل عجیب ہیں۔ بھائی میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، ثقافت کا، کلچر کا ایک سوال پوچھتا ہوں، آپ کو زحمت دیتا ہوں، درود بھیجے گا محمد وآل محمد پر، صلی علی محمد وآل محمد وعجل کر۔ سخت باتیں ہیں، معذرت کے ساتھ میں ساری۔
بھائی دو آدمی تھے ایک معاشرے کے اندر، دو آدمی تھے ایک سوسائٹی کے اندر، ایک محلے کے اندر، دونوں کا کسی معاملے کے اوپر کوئی جھگڑا ہو گیا. اچھا ان میں سے ایک جو تھا وہ ذرا تیز ترار تھا، لابنگ کرنے کا ماہر تھا. 4 آدمیوں کو ادھر سے جمع کیا، 5 آدمیوں کو ادھر سے جمع کیا، جو آپ لوگ پنجابی میں کہتے ہیں کسی کو مکایا کسی کو دبایا. ماہر تھا اپنے کام کا. اچھا اس کا جو مخالف تھا وہ تھوڑا سا بدو تھا. شریف کو ہم بدو کہتے ہیں نا، ہماری کلچر یہی ہے. وہ شریف آدمی تھا، اس کو یہ سب ٹرکس نہیں آتی تھیں، ان کو ان تمام چیزوں کے اندر مہارت نہیں تھی. وہ زیادہ سے زیادہ کیا کرتا تھا، وہ گھر بیٹھتا تھا، اگر کوئی آگے پوچھتا تھا بھائی ہوا کیا ہے، وہ اس کو سچ بتا دیتا تھا. دیکھو اتنی میری غلطی ہے، اتنی اس کی غلطی ہے، اب میں تو صرف یہی کر سکتا ہوں لوگوں کو بتاؤں کہ اس نے کیا کیا. صحیح. وہ دوسرا والا بہت تیز ترار تھا، وہ کبھی جھوٹ بولے گا، غیبت کرے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا. یہ بولتا نہیں یار میں غیبت نہیں کر سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ ہوا ہے یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں، معاملہ ختم. صاف بتائے گا بالکل بغیر کسی. ہمارے معاشرے میں کون جیتے گا؟ جھوٹا جیتے گا، قطعاً جیت جائے گا. صحیح ہے. اچھا وہ ہمارے معاشرے میں جیت گیا. صحیح ہے. اچھا اس کی جیت کا معیار کیا تھا؟ اس کی جیت کا معیار یہ تھا کہ اس کی پارٹی بڑی ہو گئی، اس کے حامی زیادہ ہو گئے. صحیح ہے. جیت کا معیار کیا ہوا؟ پارٹی بڑی ہو گئی، حامی زیادہ ہو گئے، لوگ اس کے لیے بولنے لگے، یہ سب جیت گیا. اچھا اب جا کے ذرا دیکھنا قرآن کریم میں جیت کا معیار ہے کیا؟ قرآن کریم کب کہتا ہے بندہ جیتا؟ کب فرمایا جیتا؟ تو ہمارے پاس 2 جملے، 2 آیے کریمہ قرآن کریم کے اندر ہیں، ایک فرعون کی طرف سے، ایک قرآن کی اپنی زبان. ایک قرآن کریم نے فرعون اور فرعونیوں کی طرف سے نقل کیا. قد افلح، یہاں تک سادہ، دونوں میں ایک جیسا ہے. قد افلح وہ کامیاب ہوا، بس وہ کامیاب ہوا. قد افلح بس وہ کامیاب ہوا. فرعونی کیا کہتے ہیں؟ قد افلح من استعلا، وہ کامیاب ہوا جو چھا گیا. اور قرآن کیا فرماتا ہے؟ قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہوا جس نے تزکیہ نفس کیا. اچھا ہمارے یہاں کون کامیاب ہوتا ہے؟ جو چھا گیا. تو یہ ثقافت قرآنی ثقافت ہے. آپ کو جو مجھے اور آپ کو جتنی محنت کرنی ہے نا وہ یہ صحیح کرنی ہے، جتنی محنت کرنی ہے وہ یہ صحیح کرنی ہے. اور مشکل ہمارے ساتھ یہ ہو گئی ہے کہ کسی میں اس کو اب بولنے کی بھی طاقت نہیں بچی. صحیح کرنا تو دور کی بات ہے، بولنے کی بھی طاقت نہیں بچی. کیوں؟ بول کے بھی صرف 4 لوگوں کو اپنا مخالف کرنا ہوگا، یہی ہوگا، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہونے والا. تقریباً سب کو یہ یقین ہو گیا کہ بھائی ان لوگوں نے نہیں ہلنا ہے، انہوں نے وہی کرنا ہے جو یہ کر رہے ہیں، اب بولنے بالنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اب میرے جیسے لوگوں نے کیا سوچنا شروع کر دیا ہے؟ انہوں نے سوچنا شروع کر دیا اجمالاً، تفصیل سے نہیں، اجمالاً، اشارے کنائے میں بس 2-4 باتیں کر کے اس کو چھوڑ دو. ایسے کب تک قوم ہاتھ سے نکلے چلی جا رہی ہے. ثقافت امت محمدی کی ثقافت پتہ نہیں کہاں جا رہی. کل تک جو ہمارے لیے چیزیں فخر میں تھی نا، یا اللہ میں 1-2 جملے آپ کو یاد دلاؤں. کس کو یاد دلاؤں؟ سرکار 70-80 سال پیچھے، 70-80 سال پیچھے اگر کسی شریف خاندان کی خاتون کو گھر سے باہر جانا ہوتا تھا تو گھر میں ایک ڈولی لائی جاتی تھی. ڈولی جس کو ہم لوگ عماری بھی کہہ سکتے ہیں. صحیح ہے. ایک لکڑی کا ڈبہ جس کے اندر کوئی بیٹھ سکے، 4 اس میں لکڑیاں نکلی ہوئی ہیں جو کندھوں کے اوپر رکھی جا سکیں. بچوں کو بتا رہا ہوں، پرانوں نے تو دیکھا ہوگا، نئے والوں کو یاد نہیں رہا ہوگا. تو وہ جناب علی یہ ایک گھر میں اندر لا کے رکھ دی جاتی تھی. مزدور کہاں ہوتے تھے؟ مزدور باہر ہوتے تھے جنہوں نے اس کو اٹھانا ہوتا تھا. تو وہ گھر میں لا کے رکھ دی جاتی تھی، پھر پردے برابر کر دیے جاتے تھے. اچھا اس ڈولی کے اوپر بھی کپڑے لٹکے ہوئے ہوتے تھے.
صحیح پردے. تو وہ اس کے بعد جس نے خاتون نے جانا ہوتا تھا وہ ڈولی میں آ کر بیٹھ جاتی ہیں پردے برابر. اب وہ مزدور آتے تھے, ان کو پہلے سے بتا دیا جاتا تھا, اس خاتون نے کچھ نہیں کہنا ہے, وہ پہلے سے اس کو بتا دیا جاتا تھا بھائی ان خاتون کو آپ نے یہاں پہ چھوڑنا ہے, اس ڈولی کو آپ نے یہاں پہ چھوڑنا ہے. ڈولی کا مطلب یہ تھا کہ اس میں کوئی خاتون, اس کو آپ نے وہاں پہ چھوڑنا ہے. صحیح ہے. اچھا اگر مثال کے طور پر کوئی بھی وجہ ہے کہ اس خاتون نے ہر روز صبح جانا ہے, صحیح ہے, تو ان کو ڈر ہی ہوتا تھا کہ مزدوروں کو یہ پتہ چل جائے گا کہ ایک ہی خاتون ہے جو بار بار جا رہی ہے, تو وہ کیا کرتے تھے ایک دو دن کے بعد خاتون کے ساتھ ایک پتھر بھی رکھ دیتے تھے تاکہ وزن ایک جیسا ہونے سے مزدور پہچان نہ سکے کہ ایک ہی خاتون بار بار کیوں جا رہی ہے. صحیح ہے. جن کے اجداد میں یہ تھا ان کی بچیاں جینز پہنے پھر رہی ہیں, اور کسی میں جرأت نہیں رہی کہ وہ یہ بولے کہ بھائی یہ غلط ہو گیا ہے, وہ بھی شاید صحیح نہ ہو, یہ تو اور ہی خراب ہو گیا. اور جن کے اجداد میں یہ تھا ان کی پوری فیملی بیٹھ کے فوش فلمیں دیکھ رہی ہے. بھائی سوال ایک ہے, یہ 50 60 سال 70 سال میں یہ غیرت کو کون سا کیڑا لگ گیا؟ یہ غیرت ہوئی کیا؟ اچھا ہم ہیں امت محمدی, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. محمد و آل محمد. صاحب کتنا مشکل ہو گیا اب یہ کہنا بھی. آپ یہاں سے ابھی اٹھیں گے نا, آپ لوگ یہاں جائیں گے, یہاں سے جائیں گے, شاید 80%, شاید 90% جا کے ٹی وی کھولیں گے. صرف ایک منظر سوچنا کہ تم ٹی وی کھول کے دیکھ رہے ہو اور نبی پیچھے سے دیکھ رہے ہیں. اچھا اور کوئی آپشن بتاؤ کہ نبی نہیں دیکھ رہے کیا؟ اور کوئی آپشن بتاؤ. چونکہ اگر آپ یہ بولو کہ نبی نہیں دیکھ رہے تو علم نبوی میں محدودیت کے قائل ہو رہے ہو, اور علم نبوی کے اندر کوئی محدودیت نہیں آتی. علم امامت میں محدودیت آتی ہے کیا؟ اس میں بھی نہیں آتی. تو یہ آپ کیوں دیکھ رہے ہو؟ وہ نہیں دیکھ رہے کہ آپ دیکھ رہے ہو. یہ ظلم آپ کیوں کر رہے ہو؟ ابھی آپ نے میرے سامنے نہیں کہا تھا کہ ہم قبر تک امت محمدی کے نسبت کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. تو اگر کوئی شخص نعوذ باللہ تعالی صد نعوذ باللہ تعالی بغیرتی اور فوش کے اوپر چلا جائے, اللہ کے نبی نے اجازت دی کہ ان کی امت کا حصہ بنے؟ نہیں دیے. عزیزان محترم, اللہ اور نبی کے ماننے والے ہو, تھوڑا اپنا خیال کرو, تھوڑا اپنی نسبت کا خیال کرو, اپنے اوپر تھوڑا کنٹرول کریں. آپ کو خدا متعال نے اتنا بڑا فخر بغیر کسی محنت مشقت امتحان کے دے دیا ہے, اس کو کیوں گنوانے کی در پہ بول رہے, اس کو کیوں ضائع کرنا چاہتے؟ اس کے اوپر محنت کریں تھوڑا. مثلا کیا محنت کریں؟ کل میں نے 2-3 پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے. ٹی وی والی بات تو میں کر چکا ہوں. اچھا ابھی میں نے آپ سے کہا تھا میں آپ سے ایسی کوئی بات نہیں کہوں گا جو میں خود نہیں کر رہا, تو آپ کم از کم اس پہ اطمینان رکھنا کہ میں اس پہ عمل کر چکا ہوں گا جو کہہ رہا ہوں, اور زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا, کوئی فرق نہیں, بلکہ سکون بڑھے گا, سکون بڑھے گا, تو گارنٹی سے کیا. ایک اور پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور چند مسائل. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. محمد و آل محمد. صاحب میں آپ سے پوچھتا ہوں, یہ جو کرونا کی بیماری آئی, اچھا یہ بیماری کہاں سے آئی, کون لایا, کس نے بنائی, ووہان میں آئی, امریکہ میں آئی, چھوڑ دو اس باتوں کو. یہ جو بیماری آئی اس سے لوگوں کی معیشت پہ برا اثر پڑا یا نہیں پڑا؟ پڑا, برا اثر پڑا. اچھا اس سے پہلے بھی بیماری نہیں بھی آتی تھی تو بعض اوقات معیشت خراب ہو جاتی تھی. جو لوگ گلوبل اکانومی وغیرہ کو سنت سے دیکھتے ہیں سنتے ہیں
میں نے اکانومی کا انگلش کا لہجہ کہہ دیا. ہماری جو معیشت بین الاقوامی معیشت کو دیکھتے سنتے ہیں تو مثلا 2008 میں ایک بحران آیا تھا، اس سے پاکستان پہ بھی برا اثر پڑا تھا. تو یہ سب آتے رہتے ہیں. تو مثال کے طور پر اپنی زندگی میں ہم ایک بات اپنے آپ سے پوچھتے ہیں، بھائی میں چاہتا ہوں میری زندگی میں برکتیں آئیں. چاہتے ہیں نا؟ سب چاہتے ہیں. صحیح. اچھا آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ فیصل آباد کے اندر، الحمدللہ دوستوں کا اور اہل بیت کے چاہنے والوں کا اجتماع ہے. یہ اپنی زندگی میں برکت چاہتے ہیں نہیں چاہتے؟ کون بیوقوف ہے کہ برکت نہیں چاہے گا؟ برکت چاہیے ہمیں. اچھا پھر ایک سوال جلدی سے کرتا ہوں، زیادہ دولت یعنی زیادہ برکت؟ پھر برکت کیا ہوتی ہے؟ آپ دیکھیں نا معاملات کتنے سادہ ہیں لیکن کتنے کنفیوزنگ ہیں. یہ دیکھنے میں بڑی سادہ سی بات لگ رہی تھی، برکت چاہیے برکت چاہیے، سب نے کہا ہاں چاہیے چاہیے. جیسے ہی پوچھا برکت ہے کیا، اب لوگ ادھر ادھر دیکھنے پہ برکت ہوتی کیا ہے بھائی؟ مثلا اگر کسی بندے کے پاس بینک بیلنس، ملکیت، گاڑی، جائیداد، بزنس بڑھے چلے جا رہا ہے بڑھے چلے جا رہا ہے، تو اس کا حق ہے کہ لکھے ھذا من فضل ربی. ہیں بھائی؟ لکھ رہے ہیں یا نہیں لکھ رہے ہیں؟ لکھتے تو ہیں بات، لیکن ہے کیا یہ فضل ربی؟ یعنی کوئی گارنٹی نہیں ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اچھا جس کی زندگی میں بڑھے چلی جا رہی ہے بڑھے چلی جا رہی ہے، دولت، ریل پیل، یہ وہ یہ برکت بڑھ رہی ہے. ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی. بس اس کا مطلب ہے فضل ربی، دولت ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی. برکت اللہ کی، دولت ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی. تو پھر برکت نے 24 گھنٹے گزار لیے کل کی مجلس سے اب تک. اس 24 گھنٹے میں جس کی زندگی کے لمحے 24 میں سے زیادہ اللہ کے لیے گزرے اس کی زندگی بابرکت ہے. وہ زیادہ بابرکت ہے. اب مثال کے طور پر جناب علی ہمارے پاس بڑی ریل پیل ہو گئی، صحیح ہے. اچھا اتنی ریل پیل ہوئی کہ اب ہم اگر مثال کے طور پر اپنا فالتو کا بھی پیسہ خرچ کرتے ہیں تو وہ کسی کی پوری زندگی سے زیادہ پیسہ بن جاتا ہے. تو مثال کے طور پر کسی کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے تو وہ چھینک بھی مارتا ہے تو وہ مڈل کلاس کی پوری زندگی سے زیادہ بھاری پڑ جاتی ہے. صحیح ہے. تو مثلا اس کو اجر بھی زیادہ ملے گا جس نے چھینک ماری؟ نہیں، یہ نہیں ملے گا. نہیں ایسے نہیں ہوگا. کیوں؟ خدا کے نزدیک معیار کوانٹٹی نہیں ہے، مقدار معیار نہیں ہے. خدا کے نزدیک معیار کیا ہے؟ خدا کے نزدیک معیار ہے ایثار. ضرورت میں سے کتنا کاٹا، ہاں یہ معیار. فالتو کا میرے پاس مثلا 100 فالتو تھے، میں نے اس میں سے 1 دے دیا. اچھا وہ بنا مثلا 1 کروڑ فرض کر لیتے ہیں. اچھا ایک کے پاس کل جو تھا وہ 1000 تھا، اس میں سے اس نے 500 دے دیا، یہ بنا 50%. کس کا ثواب زیادہ ہے؟ بلا شک و شبہ 50% کا. کتنے دیے تھے؟ 500 کل لے. اللہ اگر پیسے دیکھتا نا تو فرعون بہت نزدیک ہوتا، قارون بہت نزدیک ہوتا. اللہ نے نہیں دیکھا. یہ اللہ نے کیا دیکھا؟ اللہ نے یہ دیکھا، قرب دیکھا، ایثار دیکھا، فداکاری دیکھی. اللہ کے نبی نے ہمیں یہ سکھایا تھا. بدقسمتی ہماری یہ ہو گئی ہم کسی اور ثقافت میں پھنس گئے. بس برکت کیا ہوتی ہے؟ برکت یہ ہوتی ہے بھائی یہ بتاؤ تمہارے پاس جو ریسورسز تھیں اللہ کے لیے کتنی خرچ ہوئی، اور مرتے مر جاؤ اس کے بعد لکھو. مثلا ایک ہم لوگوں کا ایک کھیل، ہمارا ایک کھیل، وہ کیا صاحب میں نے بڑا کما لیا، بہت کما لیا مثلا، اور جناب علی مرتے مرتے میں نے لکھ دیا کہ کچھ تو میں اپنی زندگی میں اچھا کر چکا ہوں، ٹھیک ہے، اب جو میں مر جاؤں تو میرے ترکے اور ورثے میں سے یہ عمل انجام دے دینا. تو اب جب میں مر گیا تو مثال کے طور پر میرے ترکے میں سے ایک جامع مسجد بنا دی گئی، ایک فلاں چیز بنا دی گئی، ایک فلاں چیز بنا دی گئی، اور جہاں بھی بنایا گیا وہاں لکھا گیا مرحوم و مغفور کے. ہاں
تو جناب عالی وہ اس کے اوپر ایک واقعہ ہے ہمارے پاس، اس پہ ایک واقعہ ہمارے پاس، میں جلدی سے واقعہ عرض کروں آپ کی خدمت میں، اور ایک اور واقعہ عرض کرنا ہے وہ بھی ذہن سے نہ نکل جائے۔ تو اس واقعے میں یہ ہوا کہ اللہ کے نبی کو خبر دی گئی کہ اے اللہ کے نبی، مدینے میں فنا آدمی تھا، مدینے کے اطراف میں رہتا تھا، تو وہ فنا آدمی تھا، وہ کافی صاحب ثروت تھا، صاحب ثروت تھا، تو اس کے پاس پیسہ کافی تھا، اس کے پاس کچھ گودام میں گندم، اناج وغیرہ، کچھ کھجوریں وغیرہ یہ سب رکھی ہوئی تھیں۔ تو کہا کہ اللہ کے نبی وہ مر گیا اور یہ کہہ کر گیا ہے کہ میرا جو گندم، اناج وغیرہ ذخیرہ جو کچھ بھی ہے یہ تم اللہ کے نبی کو دینا کہ وہ تقسیم کرے۔ اللہ اکبر، برکتوں کا اندازہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ یعنی اس نے کہا کہ بھائی تم لوگ خود ہاتھ نہ لگانا، اللہ کے نبی کو کہنا کہ اللہ کے نبی تشریف لائے، اور وہ جو میرے گودام کے اندر رکھا ہوا ہے وہ سب اللہ کی راہ میں نبی خدا آ کر دے دیں۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے، وہ تشریف لے گئے اور وہاں جا کر اللہ کے نبی نے مثلاً وہ گودام کھلوایا اور جو کچھ بھی تھا وہ اللہ کے نبی نے تقسیم کر دیا۔ اچھا، میں اگر مروں اور مرتے وقت ہی کہہ دوں میرے بچے یہ کریں، تو اس سے بہتر کوئی کر پائیں گے جو اللہ کے نبی نے کیا؟ وہ سوال ہی نہیں ہے، کوئی مقایسہ ہی نہیں ہے، کوئی موازنہ ہی نہیں ہے، صحیح ہے؟ تو یہ جو کیا یہ کس نے کیا؟ اللہ کے نبی نے کیا، صحیح ہے؟ جب وہ جناب سارا گودام خالی ہو گیا، اب ہم اس کو گودام کہہ رہے ہیں، اس وقت کچھ اور کہتے تھے، وہ خالی ہو گیا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ احتیاطاً مثلاً اس میں جھاڑو بھی لگاؤ، اس میں جھاڑو لگاؤ، تاکہ اگر کونے خدرے میں مرحوم کی کوئی چیز رہ گئی ہے وہ بھی اللہ کی راہ میں دے دی جائے، پھر کام پورا کیا جائے، صحیح ہے؟ تو جناب وہ جھاڑو لگائی اور اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کچھ بچا تو نہیں؟ کہا نہیں اللہ کے نبی کچھ نہیں بچا۔ اب اللہ کے نبی کو ظاہر علم ہے، کہا نہیں کچھ بچا تو نہیں؟ کہا اللہ کے نبی ایک چھوٹی سی کھجور بچی ہے، چھوٹی سی کھجور ہے خراب سی۔ اللہ کے نبی نے کھجور ہاتھ میں لی اور کہا کہ اگر یہ زندگی میں دیتا تو اس سب سے بہتر تھا، یہ اپنی زندگی میں یہ دے دیتا نا اس پورے گودام سے بہتر تھا۔ کیوں بھائی؟ کیا مقدار گودام کی زیادہ نہیں ہے ایک کھجور کے گٹھلی کے مقابلے میں؟ مثلا چھوٹے سے کھجور بہت زیادہ ہے، تو یہ بہت زیادہ اتنا کم کیوں ہو گیا اب کہ اب یہ ایک کھجور کی ٹکر پہ بھی نہیں آ رہا؟ یہ اس نے اس وقت دیا ہے جب اس کی کسی کام کا نہیں رہا، اس نے ہوشیاری دکھائی ہے نا۔ جب تک اپنے کام میں آ سکتا تھا تو کہنے لگا میں اپنے مبادہ وقت کے لیے بچا کے رکھتا ہوں، شاید مجھے ضرورت پڑ جائے، اور جب میرے کسی کام کا نہیں رہا تو میں نے کہا اب یہ میں کس کو دے رہا ہوں؟ اللہ کو دے رہا ہوں۔ اور اللہ اس کو نہیں پتا جو اللہ کو جو اس کی حالت دل کی تھی وہ پتا ہے یا نہیں پتا ہے؟ اللہ کو نہیں پتا کہ اس کی کیا ہے دل کی حالت؟ اتنا ہی دینے والا تو زندگی میں کیوں نہیں دیا تھا؟ چانس لے رہا تھا کہ شاید ضرورت پڑ جائے، اگر ضرورت پڑی تو کس پہ خرچ کروں گا؟ اپنے اوپر۔ جب بیکار ہو گیا اب قبر میں بیٹھا ہے، اب کیا کھجور کھائے گا وہاں جا کے؟ اب کہہ رہا ہے اب اللہ کو دے دو۔ اتنی سی کھجور کے برابر بھی قیمت نہیں چھوڑی اس نے تو۔ اللہ کے نبی کا دستور کیا تھا؟ آخری روایت، اللہ کے نبی کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کوئی بھنا ہوا گوشت کسی پرندے کا، نہیں معلوم کیا پرندہ ہوگا، وہ دیا اللہ کے نبی کو کہ میں آئے اللہ کے نبی میں آپ کے لیے تحفہ لے کر آیا ہوں، آپ تناول فرمائیں۔ دیا اللہ کے نبی تشریف لائے، اور سے سن رہے ہیں آپ ماشاءاللہ، اللہ کے نبی تشریف لائے اور انہوں نے پوچھا کہ صدقہ کر دیا؟ انہوں نے کہا کہ صدقہ کر دیا ہے، اور کچھ؟ اللہ کے نبی نے کہا جو صدقہ کیا ہے وہی بچ گیا ہے، جو صدقہ کیا ہے وہی بچ گیا ہے، یہ جو یہاں ہے یہ ختم ہو گیا ہے۔ اور بڑے گھر بناؤ، یہ نہیں بچیں گے، اور بناؤ۔ یہ بتاؤ تمہیں قبر میں کتنا بڑا گھر چاہیے، یہ بتاؤ، پہلے وہ بناؤ، پہلے وہ بناؤ۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں آپ کو؟ اللہ شاہد ہے، اللہ شاہد ہے۔ ایک دن میرے مرحوم والد کسی کے خواب میں آئے اور انہوں نے کہا کہ مرتضیٰ سے کہنا کہ بیٹا یہ کنفرم کر لو کہ تمہارا گھر بن گیا۔ ہاں
کہا بیٹا یہ کنفرم کر لو کہ تمہارا گھر بن گیا یا نہیں بنا. ہاں. تو میں اپنے ابا کی اس دنیا کے پیغام کو آپ کی طرف بھیج رہا ہوں کہ بھیا مرنے سے پہلے یہ کنفرم کر لینا کہ بیابان میں نہ بیٹھنا پڑ جائے. اگر یہاں اے سی کے عادی ہو تو وہاں اے سی بھی لگوا لینا. یہاں گھر کے عادی ہو تو وہاں پہ بھی گھر ملے، کم سے کم اتنا تو ہو. تو عزیزان محترم، یہ امت محمدی ہے. امت محمدی عاشق آخرت ہے. آپ کو اور ہمیں الحمدللہ رب العالمین پروردگار نے فضیلت نصیب کی ہے. خدا کا لاکھ شکر ہے. اور بس میں آپ کی زحمت تمام کروں گا. اگر میری باتیں آپ کو بری لگیں تو بھائی میں آپ کے سامنے دین کا ایک طالب علم ہوں اور اپنی ذمہ داری صرف ایک دیتا ہوں، اپنی بھی آپ کی آخرت بنوانے میں آپ کی مدد کروں. میری اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. تو جو کچھ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اس میں یہ میں گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں دین ہے. یہ میں آپ کو گارنٹی سے کر رہا ہوں، میرا بھی تجربہ ہے، یہ دین ہے. اب آپ نے عمل کرنا ہے، آپ نے عمل کرنا. اور اللہ آپ سے ابھی عمل کی توقع کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ نہیں کر رہا ہوتا تو یہاں نہیں لاتا. اگر اللہ آپ سے نیکی کی توقع نہ کر رہا ہوتا تو یہاں نہیں لاتا. کیوں؟ ایک بات مجھے 100% کہہ سکتا ہوں، تقریباً کہنے والا تھا، میں تقریباً پہ رک گیا. میں نے کہا نہیں 100% ایک بات مجھے پتہ ہے، وہ یہ ہے کہ شیطان کسی کو یہاں نہیں لائے گا. شیطان اللہم صلی علی محمد مارکیٹ لے جا سکتا ہے، کسی اور جگہ پہ لے جا سکتا ہے، یہاں نہیں لائے گا. یہاں نہیں لائے. یہ پاکیزہ جگہ ہے، یہ پاکیزہ جگہ. کیوں پاکیزہ؟ یہاں جو لوگ آئے نا میری طرف گناہگار بھی ہوئے، اس وقت حب اہل بیت میں آئے. بھئی میں گناہگار ہوں، میں کیا مطلب گناہ نہیں کیا ہوں گے زندگی میں؟ کیوں ہوں گے؟ معافی بھی مانگتا ہوں، ہوئی قبول نہیں ہوئی اللہ جانتا ہے. ٹھیک ہے میں گناہگار انسان، لیکن اب جو میں یہاں پر آیا ہوں تو کیوں آیا ہوں؟ حب اہل بیت. یہاں پر حب اہل بیت میں آیا. باہر اس نے گناہ کیے ہوں گے، یہاں کسی اور چیز کی خاطر نہیں آیا. یہاں کس لیے آیا؟ یہاں رسول کے غم میں شریک ہونے آیا. یہاں اللہ کے رسول کے غم میں شریک ہونے آیا. اس وقت پاکیزہ ہے، اس وقت پاکیزہ ہے.